پاکستان کے آئین کو توڑنے کی بات کی گئی تو سب سے زیادہ مضبوط موقف تحریک لبیک پاکستان نے پیش کیا، اور اس موقف کو نہ تو قومی اخباروں میں جگہ دی گئی اور نہ نیشنل میڈیا پر اور نہ الیکٹرانک میڈیا پر جگہ دی گئی، حالانکہ وہی مضبوط موقف تھا جس کی بنیاد پر بہت سارے لوگ اس بری حرکت سے باز رہے کہ وہ پاکستان کے آئین کے اندر کوئی چھیڑ چھاڑ کریں۔ تو کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی مارکا ہو، تحریک لبیک پاکستان فرنٹ لائن پر آ کر اپنا کردار ادا کرتی ہے، لیکن مجھے شکوہ بھی ہے اور وہ کیا کہتے ہیں، اپنے بھی خفا مجھ سے اور بیگانے بھی ناخوش کہ میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ احباب تشریف لائے ہیں اور آپ سے کھل کر بات کرنے کا موقع ملا ہے، اور تحریک لبیک پاکستان انشاءاللہ سیاسی میدان ہو، نظریاتی میدان ہو، کوئی بھی میدان ہو، وہ کسی بھی چور، ڈاکو یا ختم نبوت کے غدار، ناموس رسالت کے غدار، آئین شکن یا وطن فروش، کشمیر فروش کے لیے خالی نہیں چھوڑے گی۔ جہاں بھی قوم کو، ملت کو، وطن کو، دین کو جس چیز کی ضرورت ہوگی، انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان اپنی تمام صلاحیتوں کے ساتھ پہلی صف اول میں موجود ہوگی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کا شکریہ۔ جی سوالات مائک دیں، دائیں سے لے لیں، ایک دائیں سے سوال لیں۔ مائک بیٹا مائک وہ اسٹارٹ۔ جو ہندوستان میں ہوا گستاخوں پر، اس پر پاکستان میں اس طرح جو احتجاج نہیں کیا گیا جس طرح دنیا میں ہو رہا ہے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہندوستان میں گستاخی ہوئی اور جو کچھ بات ہوئی اس کے اوپر پاکستان کے اندر بھرپور احتجاج کیا گیا، اگرچہ اس کو میڈیا کی نظروں سے دور رکھا گیا۔ آپ کراچی کی ریلی اٹھا کر دیکھیں، فیض آباد، پنڈی کی، پاکستان کے جتنے بھی صوبائی دارالخلافہ تھے ان کی ریلی اٹھا کر دیکھیں، اور اسلام آباد کی، تو بہت بڑے پیمانے پر ہندوستان کے خلاف احتجاج کیا گیا، بہت بڑے پیمانے پر۔ اور ہمارا بیانیہ وہ میں نے اس دن جب تقریر کر رہا تھا اور یہ اسی وقت کہا تھا کہ کیوں نہیں آج ہمارا بیانیہ دکھایا جا رہا جو ہم ہندوستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ہم نے ہندوستان کو واضح بات کی ہے کہ اگر تم ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے بارے میں بات کرو گے، یا تمہارے وہ لوگ جو کریں گے تم ان کی حمایت کرو گے، تو پھر لال قلعے کے اوپر جھنڈا لہرانے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ علامہ صاحب، امجد قائم خانی، آپ کے رائٹ پہ آپ کے ساتھ جی کھڑے ہوں گے آپ کے رائٹ پہ، آپ کوئی کے رائٹ بات پہ جی سر کیسے ہیں؟ سر کے ساتھ چاند نواب صاحب نے بات کی انڈیا کا جو معاملہ تازہ آیا ہے، اس کے حوالے سے پی ایل پی کی کوئی اس طرح کی کوئی واضح، جس طرح کی فرانس کے معاملے میں سفیر نکالنے کا معاملہ تھا، تو انڈین سفیر کے حوالے سے کوئی تحریک اب تک واضح طور پر نظر نہیں آئی۔ ایک تو یہ فرما دیجیے گا، دوسرا این 240 کراچی کے الیکشن، اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ کتنے پر امید ہیں اس سارے معاملے؟ اچھا، سفیر کے حوالے سے، فرانس کے حوالے سے، جب فرانس کے سفیر کو نکالنے کی بات تھی تو یہ بڑی غور طلب اور توجہ طلب بات ہے کہ فرانس کے سفیر کے نکالنے کا معاملہ اس لیے تھا کہ فرانس نے ریاستی سطح پر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی، تو ہم یہ چاہتے تھے کہ اس کی ریاستی سطح پر جواب دے۔ اب کہ بی جے پی کی جو ترجمان تھی نوپور شرما، اس نے جب گستاخی کی تو بی جے پی نے اس کو اپنی بنیادی رکنیت سے معطل کر دیا، اور کسی نے بھی اس عمل کی حمایت نہیں کی۔ حالانکہ فرانس کا معاملہ اس سے الٹ تھا کہ فرانس کے صدر نے خود اس معاملے کی حمایت کی اور اس کی مذمت کرنے سے بھی انکار کیا تھا۔ اس لیے فرانس کے سفیر کو نکالنے کا معاملہ ہم اتنا ہائی لائٹ کر کے، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ فرانس کو ریاستی سطح پر جواب ملے، اور ایسا نہ ہو سکا۔ بہرحال اس کے لیے ہم نے قربانیاں دی، اور الحمدللہ پھر وہ سفیر یہاں ملک سے گیا بھی، اور اگرچہ ہماری حکومت نے نہیں نکالا، وہ رضاکارانہ طور پر چھوڑ کر گیا۔ تو انڈیا کی اگر کوئی بھی ریاستی شخص اس کام کی، اس عمل کی تائید کرتا تو ہم یہ مطالبہ بھی انڈیا سے کرتے کہ اس سے ریاستی سطح پر تعلقات کو منقطع کیا جائے۔ اور 240 کے الیکشن کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، تو الیکشن کا فیصلہ تو پرسوں رات کو ہو چکا ہے 240 میں، جو ٹی ایل پی نے اپنی ایک انتخابی
اور قوت کا مظاہرہ کیا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. اگرچہ پھر اسی بات پر یہ بات ختم ہوگی کہ میڈیا کی آنکھوں سے دور دور وہ کام ہوا اور سب کو موجود تھا, اور میں انشاءاللہ 240 کل الیکشن ہے وہاں, اور میں پولنگ ورکر کی حیثیت سے انشاءاللہ وہاں بھی موجود رہوں گا. السلام علیکم, اسد خان میرا نام ہے, MMU سے میرا تعلق ہے. آپ چونکہ ابھی کل ہی آپ نے ایک ریلی بھی بہت بڑی کی, اس کو ہم نے کور کیا دیکھا, تو اب کراچی میں اور سندھ میں بلدیاتی انتخابات قریب ہی ہیں, اس کی اہم ہو گئے ہیں, اس کے بعد عام انتخابات کی بات شروع ہے. 1200 نامینیشن پیپر, کہیں ہمیں نظر آتی ہے 1200 نامینیشن پر کتنا نامینیشن پیپر بھر دیے؟ یا عام انتخابات میں, بلدیاتی انتخابات میں سیٹ اٹیچمنٹ سے لے کر آپ کی آگے سیاسی پالیسی کسی سے بات ہوئی ہو؟ کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب کہ PTI گورنمنٹ میں نہیں تھی بات چلی تھی, اب چونکہ اس کی پالیسیاں سامنے ہیں تو ایسا سیٹ اپ نظر آتا ہے ہمیں TLP کی طرف سے کہ کسی سے بات چیت ہوگی. آپ کے سوال کو میں مکمل کر دوں کہ جو سنی تنظیمات ہیں, میری مراد جمعیت علماء پاکستان اور سنی تحریک, اگر وہ آپ کی ہم خیال سیاسی جماعتیں ہیں تو ان سے بلدیاتی انتخابات میں اور آنے والے عام انتخابات میں کیا TLP کا اتحاد ممکن ہے؟ TLP کا اتحاد ہر اس جماعت سے ممکن ہے جو ناموس رسالت اور ختم نبوت پر TLP کے موقف کے ساتھ کھڑی ہے, اور جو TLP کے موقف کے ساتھ کھڑی ہے TLP اس کے ساتھ سیاسی ہو, دینی ہو, جماعتی ہو, ہر قسم کے اتحاد انشاءاللہ کرے گی. لیکن جو اس مسئلے میں خاموش رہے, خاموش تماشائی رہے, اور اس جو سارا عمل پیچھے عمران کی گورنمنٹ میں ہوا, PTI گورنمنٹ میں ہوا, اس کی مذمت تک نہ کر سکے اور اس کے ساتھ اتحاد کرتے رہے, بلکہ اب اتحاد کی یہ صورت لے کر آئیں کہ وہاں الیکشن کے لیے درخواستیں جمع کرائیں اور پھر یہاں ہمیں آ کر کہیں کہ آپ ہم سے اتحاد کر لیں, تو ہم ان کی قیمت بڑھانے کے لیے ان کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے, بلکہ ہم نظریات کی بنیاد پر ہر ایک کے لیے TLP کا دروازہ کھلا ہے, اور TLP خالصتاً سیاسی بنیادی, دینی اور نظریاتی بنیاد پر اتحاد کرنے کے لیے تیار ہے. وہ ہمارا بیانیہ ہے, جو اس بیانیے پر آ جائے انشاءاللہ اس کے ساتھ اتحاد, تو کیا ہم تو اس کے ساتھ بغل گیر ہونے کے لیے تیار ہیں جو اس بیانیے کے اوپر آ کر کھڑا ہو جائے. السلام علیکم جی, ساتھ ساتھ میرا نام فرحان عباس ہے اور AKRCU سے میرا تعلق ہے. ابھی TLP کے لیے بہت میرے معزز بھائیوں نے سوال کیا آپ سے, وہ سوالات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دل کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے, کیونکہ احتجاج کے ساتھ ہمیشہ TLP کا نام آتا ہے, احتجاج جو TLP ہے. آپ مجھے صرف یہ بتائیں, آپ ماشاء اللہ کراچی میں بیٹھے ہیں اور کراچی میں کانٹیسٹ کر رہے ہیں الیکشن 240 میں, اینڈ یو بیکم تھرڈ لارجسٹ پارٹی آف پاکستان. سو آپ یہ بتائیے کہ میرا سوال آپ سے دو ہے بنیادی طور پر. پہلا سوال یہ ہے کہ نوجوانوں کے لیے دیکھیں, ایک ہوتا ہے جو مذہبی ہم آہنگی ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ بالکل چلتا ہے, اور دوسرا پازیٹیو سائڈ ہے کہ جو شاید وہ اس سیگمنٹ میں نہیں آتا لیکن وہ آپ کو فالو کرتا ہے. سو اس کے لیے آپ کے پاس کیا پلان ہے, نوجوانوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے کیا پلان ہے؟ ایکچولی یوتھ از اے مین اسٹرینتھ آف آور کنٹری. سو وہ دونوں طرف سے, ایجوکیٹڈ دینی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے, تو اس کے پلان پہ آپ ہمیں کچھ بتائیں تاکہ وہ لوگوں کو اس پہ رہنمائی مل سکے. دوسرا سوال بھی کریں. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایک وقت ایسا آئے گا کہ جہاں جب ہم یہ ایک نعرہ لگاتے ہیں لبیک یا رسول اللہ, یہ ہم سب کو اپیل کرتا ہے, یہ میرے سیاسی وہ نہیں ہے لیکن ایک ایسی چیز ہے کہ جو دل کے اندر سے بار آتی ہے. سو آپ اپنی تنظیم کو دوسری سیاسی جماعتوں کی طرح صرف اپنے کلوز گروپ میں ہی محیط رکھیں گے, یا آپ اس کو لارجر اسکیل پہ میسز کے لیے عام عوام کے لیے بھی اپنے دروازے کھولیں گے اس کے لیے؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ نے نوجوانوں کا سوال کیا, تو نوجوانوں کے لیے تحریک لبیک میں اس سے بڑی بات کیا ہے کہ تحریک لبیک کی اب قیادت ایک نوجوان کے پاس ہے, تو نوجوانوں کے جذبات کو, نوجوانوں کی ساری چیزوں کو مجھ سے زیادہ کوئی محسوس نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں خود گراس روٹ لیول سے آیا ہوں اور نوجوانوں کے مسائل سے بھی اچھی طرح واقف ہوں اور نوجوانوں کے جذبات کو بھی سمجھتا ہوں. نوجوانوں کے مسائل اس وقت بالکل ملک کے اندر بے روزگاری ہے, اور بہت سارے نوجوانوں کے تعلیمی مسائل ہیں, اور کھیلوں کے میدان میں مسائل ہیں, ان کی فٹنس کے مسائل ہیں, ان کے لیے جو بھی مسائل ہیں ان کے لیے ہم نے ایک لانگ ٹرم پلاننگ کر کے رکھی ہے. لیکن وہ پوری پلاننگ کبھی بھی حکومت میں آئے بغیر فٹ نہیں کہیں بھی بیٹھ سکتی. ابھی ہمارا ان کے لیے یہی ہے کہ آپ جہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, جہاں علم حاصل کر رہے ہیں, جاب کر رہے ہیں, جہاں بھی کر رہے ہیں, وہاں اپنے نظریات کو مقدم رکھیں. اور وہ سب سے بڑا ہے مسلمان کے لیے سب سے بڑا اس کا قیمتی جو چیز ہے وہ ایمان ہے. ایمان کو مقدم رکھتے ہوئے دیانتداری کے ساتھ اگر اس معاشرے کے نوجوان
اور ہم ان کو تیار کر رہے ہیں کہ آپ علم حاصل کریں دیانتداری کے ساتھ. معاشرے میں جاب کرنے جاتے ہیں, کوئی بھی عمل کرنے جاتے ہیں, اس کو دیانتداری کے ساتھ پورے معاشرے کے اندر اس کو عمل پیرا یا عمل پیرا ہو اس کے اوپر. تو یہ ہمارا نوجوانوں کے ساتھ پیغام بھی ہے. اور اسی بات کے اوپر اور ایک بات دوسری یاد رکھیں کہ اپنے نظریے کے اوپر قائم رہنا یہ ہمارے نوجوان کی سب سے بڑی خواہش ہے اس ملک کے اندر, کہ جو بھی آتا ہے وہ بہت بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, لیکن جس کو سیٹ ملتی ہے وہ یا تو کشمیر بیچ دیتا ہے, یا اپنا نظریہ بیچ دیتا ہے, یا کہتا ہے میں ان چور ڈاکوؤں سے اتحاد نہیں کروں گا, اور بعد میں انہی کے ساتھ بیٹھ کر وہ حکومت کے مزے لیتا ہے. تو یہ ہم نوجوانوں کو یقین دلاتے ہیں کہ جو بات ہم کر رہے ہیں وہ ہماری حزب اختلاف میں بھی وہی رہے گی, اور انشاءاللہ حزب اقتدار میں بھی رہے گی, اور اس کو نوجوان بخوبی سمجھتے ہیں. اور دوسری بات آپ نے کہا کہ یہ جو آپ لے کر چل رہے ہیں مومنٹم, اس کے اندر سارے آ سکتے ہیں یا نہیں. یہ جو بیانیہ ہے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ ہے, اور من سب نبی فاقتلوا کا نعرہ ہے, اور گستاخ رسول کی ایک سزا سرطن سے جدا, آپ یہ دیکھیں اس کے اندر ہندوستان کے مسلمان بھی آ گئے, اس کے اندر جناب بنگلہ دیش کے مسلمان بھی آ گئے. دنیا میں جہاں کوئی بھی بستا ہے مسلمان, اس کا نظریہ ہمارے نظریے کے ساتھ بالکل ٹھیک ہے, اور ہم ایک نظریہ ہو کر پوری دنیا میں یہ امت کا بیانیہ ہے, خالی تحریک لبیک پاکستان کا بیانیہ نہیں ہے. اور آپ نے کہا گھر میں بیٹھے ہوئے عام شخص, اگر گھر میں بیٹھے ہوئے عام شخص تک اگر ہماری اپروچ اور ہمارا بیانیہ نہ پہنچتا تو تحریک لبیک پاکستان کبھی بھی ملکی سطح کی جماعت نہ بنتی. آج خیبر سے لے کر کراچی تک, اور جناب گوادر کے ساحل سے لے کر ادھر سندھ تک, اور ساری جگہوں تک پورے پاکستان میں کشمیر سمیت وہ جو ملک کی بڑی جماعتیں تھیں ان سے زیادہ کینڈیڈیٹ ہم نے کھڑے کیے. لیکن آپ کو پتہ ہے یہاں RTS سسٹم بیٹھ جاتا ہے, یہاں دھند پڑ جاتی ہے. جب تک ہم اس نظام تک ان سے لڑ کر اپنا حق نہیں چھینیں گے, اور یہاں تحریک لبیک کو ہر قسم کی وہ سہولت جو جمہوری جماعت کو ہونی چاہیے اس سے دور رکھا جاتا ہے, تو اس وقت کی جدوجہد کے لیے انشاءاللہ ہم تیار ہیں اور کر رہے ہیں, اور نوجوان بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور اس وقت تک لانے کے لیے انشاءاللہ تھوڑا وقت درکار ہے, اور تحریک لبیک اچھا پرفارم کرے گی. حضرت اس سائڈ پر آپ اپنے اٹھے حضرت حسین نیوز ون. جی حضرت میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ نون لیگ کا دور تھا تو اس وقت بھی آپ لوگوں کے ساتھ جس طرح سے اسلام آباد میں ہوا, جی وہ بھی کوئی اچھا ان کا عمل نہیں تھا. دوسرا پھر PTI کی طرف سے بھی ہوا. جی تو کیا اس وقت جو لوگ آپ کے ساتھ تھے کیا وہ آج نیوٹرل ہیں یا پھر بھی آپ کے ساتھ ہیں؟ ایک تو یہ سوال. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میڈیا کیوں آپ کو کوریج نہیں دیتا؟ کیا آپ کے اندر کوئی خامی ہے, پارٹی کے اندر ہے, یا کوئی میڈیا کا اس کے حوالے سے کیا بتائیں گے آپ کی اس کا رول کیا ہے؟ دیکھیے جی, میڈیا کی کوریج کے حوالے سے تو آپ میڈیا کے نمائندگان ہیں, آپ جواب دیں گے. ہم تو سوال کر سکتے ہیں, اس میں تو صحافی میں ہوں. آپ سے سوال کروں گا کہ یہاں پر کسی اداکارہ کے کپڑے کو سلوٹ پڑ جائے تو ہمارا مین سٹریم میڈیا دکھاتا ہے, اور کسی کی برسی آ جائے یا کسی کی پیدائش آ جائے تو ہمارا مین سٹریم میڈیا دکھاتا ہے. لیکن تحریک لبیک کے پاکستان کے کارکنان اور عشاقان رسول کا خون جب سڑکوں پر بہتا رہے تو کسی نے نہیں دکھایا. آپ شاید سن کر یہ شاکنگ ہوں گے کہ تحریک لبیک پاکستان کے میرا کہنا یہ تھا کہ ہم تو جہاں موجود ہیں, جی کتنے صحافی ہوں گے, جی یا مالکان, یہ تو مالکان کا کام ہے کہ ان سے کبھی آپ کی ملاقات ہوئی یا ان کے سامنے آپ نے یہ چیز رکھی؟ ہم اگر آج ہم آپ تک پہنچے ہیں, اگر مالکان کا مسئلہ ہے تو کل ہم مالکان کے ساتھ ملنے کے لیے بھی تیار ہیں کہ آپ کو ہم سے کیا مسائل ہیں یا آپ کو کہاں رکاوٹ ہے. جو رکاوٹ ڈالتے ہیں ہم ان سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے. دوسری آپ نے بات کی کہ جو آپ کے ساتھ تھے, ہمارے ساتھ کوئی نہیں تھا. ہم جب حق کا علم لے کے نکلے ہمیں تب مارا گیا, روڈ کے اوپر بھی مارا گیا, گرفتار بھی کیا گیا, پابند سلاسل بھی کیا گیا. نون لیگ کے دور میں بھی ہمارے 8 شہید فیض آباد پر کیے گئے, اور جب آپ کے بقول یہ اسٹیبلشمنٹ کی حکومت تھی اس دور میں بھی ہمیں گولیاں ہی ماری گئیں. تو ہمارے ساتھ کوئی نہیں تھا. تحریک لبیک کے ساتھ, تحریک لبیک اللہ اور اس کے رسول کے مشن کے ساتھ تھی, آج بھی اور کل بھی انشاءاللہ. اچھا صاحب, عاجز جمالی میرا نام ہے. پہلے تو ویلکم کراچی میں, پہلی آپ سے ملاقات ہو رہی. سوال میرا یہ ہے, طلعت بھائی نے ایک بات کہ میں تھوڑا سا اور اس کو کھل کے بات کرتا ہوں, مجھے امید ہے کہ آپ کھل کے ہی جواب دیں گے. تحریک لبیک پاکستان کے جنم کا اس فیض آباد دھرنے سے بڑا گہرا تعلق ہے, جو پہلا دھرنا تھا. اس کے بعد 2018 کے الیکشن سے قبل یہ جماعت نئی جماعت کے طور پر ابھری اور اس نے بڑا ایک پاور کا مظاہرہ کیا الیکشن میں. لیکن کہا یہ جاتا ہے, یا یہ الزام ہے, وہ آپ کلیئر کریں, یہ الزام یہ ہے کہ تحریک لبیک بنانے میں جنرل فیض حمید کا بڑا ہاتھ ہے, جو بعد میں ISI چیف بنا اور اس وقت کور کمانڈر ہے, اور ایجنسیز کا بڑا رول رہا. آج وہی
मीडिया में भी आपको बिलाव कर रहे हैं, आज वही आपको बर्डन नहीं दे रहे हैं। क्या ये बात दुरुस्त है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बनाने में ISI चीफ का हाथ रहा? क्या कहेंगे आप? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का वजूद फैज़ाबाद धरने से पहले आ चुका था और वो मई 2017 में यौम तासीस मनाया जाता है। ये फैज़ाबाद धरना नवंबर में हुआ, 6 नवंबर को या 7 नवंबर को फैज़ाबाद के मकाम पर। और आपने जो एजेंसीज़ की बात की, तो इस मुल्क में सबसे आसान काम है कि कोई भी शख्स कहीं भी खड़ा हो तो उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है, और वो सारी ज़िंदगी इल्ज़ाम को धोता रहता है। मैं इल्ज़ाम लगाने वाला कोई भी शख्स हो, उससे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर ये एजेंसीज़ की जमात थी तो एजेंसीज़ और सारी चीज़ें इसको आज तक रोक क्यों नहीं पाई और इसके बयानिए को तोड़ क्यों नहीं पाई? और ये एस्टेब्लिशमेंट का दौर हो, नवाज़ लीग का दौर हो, कोई भी दौर हो, उसके अंदर तहरीक लब्बैक ने हमेशा हक़ का अलम उठाया और अपनी बात पर कायम रही और अपनी बात पर दूसरों को लाके मनवाया कि ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है। उस सफ़र के दौरान हमें कल अदम जैसी लानतों से भी गुज़रना पड़ा और वो इस जैसी मुसीबतों से भी गुज़रना पड़ा, जेलों से भी गुज़रना पड़ा, शहादतें भी उठानी पड़ी। मसला ये है कि किस तरह वजाहत दी जा सकती है इस सवाल की, या कौम किस तरह यह सवाल करने वाला मुतमईन हो सकता है कि हमारा और उनका ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एजेंसीज़ लोग तो वो थे जो कहते थे हम आए नहीं लाए गए हैं, हम तो कहते हैं ना हम आए हैं ना लाए गए हैं, हम अपने नज़रिए की बुनियाद पर कल भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं। बोल के लब आज़ाद हो तेरे। मेरा इस वक्त दो चीज़ें हैं कि आपको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, कराची पाकिस्तान का वो वाहिद शहर है जहाँ से उनको पार्लिमानी अक्सरियत मिली और कराची मिनी पाकिस्तान है। कराची की जो तहरीक लब्बैक का क्या मोटिव, क्या मंशूर, क्या प्लान है, और अब तक जो आपको 3 सीटें मिली हुई सिंध असेंबली में, पार्लिमानी हवाले के अलावा सियासी हवाले से या तंजीमी हवाले से या अवामी हवाले से कराची में क्या काम किया? दूसरा एक खुसूसी दरख्वास्त है कि आपको अल्लाह ने बहुत बड़ी एक स्ट्रीट पावर दी है। कराची का इस वक्त मेरी नज़र में एक बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ जो गुटखा, मैनपुरी और नशे की आदतों का सिलसिला। अगर आप लोग पूरे इसको तंजीमी बुनियाद पर, समाजी एतबार से, उलमा, मसाजिद, मिंबर से बड़ा कोई फोरम नहीं है, उस हवाले से अगर रोज़ाना की बुनियाद पर इसको मुस्तकिल बुनियादों पर करें तो शायद हम कराची में गुटखा, मैनपुरी की तादाद से छुटकारा हासिल कर सकें। हर साल हम तकरीबन 5 अरब रुपये गुटखा, मैनपुरी से मुतासर लोगों के ऊपर हुकूमत और उनके बाद जो इससे मुतासर अफराद हैं उनके अहल खाना खर्च करते हैं, और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो रहा है, जहाँ पान की पीक हो रही है, वो अलग है। जी, जो आपने ये बात की गुटखा और इसके बारे में, तो इंशाल्लाह मैं मुफ्ती साहब को मुतरब्बे करूँगा कि इसके बारे में एक जामिया प्लान तरतीब दिया जाए और उसके बाद इंशाल्लाह इसको पूरी मुहिम के तौर पर लेकर चलेंगे। और दूसरी आपने जो बात की कि कराची के लिए क्या किया, कराची के बासियों को लॉकडाउन के दौरान जब भी मुश्किलात पेश आई तो उसमें सफ़े अव्वल का किरदार तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अदा किया। और कैमरा और फ़ोटो सेशन के हट कर, ठीक है जी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जब कराची के अंदर बारिशों का सैलाब आया उसके अंदर भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से जो बन पड़ा वो किया। और जिस हलकों से हमारे लोग मुंतखब हुए उसमें पानी की फराहमी और लोगों के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, उसका जो पूरा एक सेटअप है वो मुफ्ती कासिम फ़खरी साहब की ज़ेर निगरानी आज भी चल रहा है, आप जाकर देख सकते हैं। और जो भी हमारे यहाँ लैंड माफिया और दूसरे हैं उनके ख़िलाफ़ जहाँ तक मुमकिन हो सका हम कोई भी चीज़ कानून के दायरे में रहकर कर सकते हैं। कानून के दायरे से बाहर निकलने की एक वजह होती है कि जब आवाज़ नहीं सुनी जाती। अब ये लैंड माफियाज़ वाले लोग हैं और ये लोग हैं, इनको हमने कानून के हवाले करना है। उसकी जो निशानदही है वो मुफ्ती साहब वक्तन फ़वक्तन मीडिया पे भी करते रहे, आपके सामने भी सारी चीज़ें आती रहीं। तो ये सारी चीज़ें, ये हमारा किरदार है। आगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट इलेक्शन में भी कराची के लिए एक जामिया प्लान है और कराची को हम वो शख्स देना चाहते हैं जिसने पहले भी कराची की खिदमत की है और वो खिदमत के हवाले से मशहूर है इंशाअल्लाह। अल्लामा साहब रिजवी साहब, मंजर रिजवी मेरा नाम है जी, वेलकम करते हैं आप कराची आएँ। तो एक तो मीडिया के हवाले से बता दूँ, देखिए मीडिया भी अल्लामा साहब इतना ही आज़ाद है जितने आप आ सकते हैं, जितना मैं आज़ाद हूँ। नहीं, इतने आज़ाद हो जाएं तो फिर और क्या चाहिए। तो आप इतना ही है, जो चलाने का हुक्म आ जाता है वो चल जाता है। क्या बात, समझदार है ना आप बता सकते हैं ना मैं आपको बता सकता हूँ। तो ये बात तो मैंने क्लियर कर दी मीडिया के हवाले से। दूसरा ये है कि साहब रिजवी साहब ये बताएं कि फेयर इलेक्शन के हवाले से TLP अपना क्या किरदार अदा करेगी? अगला इलेक्शन में भी कोई सिस्टम बैठ गया तो आप क्या करेंगे? देखें जी, TLP का एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि ना किसी को अपना हक़ लेने देंगे
اور نہ کسی کو اپنے حق پر ڈاکہ ڈالنے دیں گے. اس کے لیے ہمیں جس سطح کی بھی جدوجہد کرنی پڑی ہم کریں گے. اور آپ نے کہا آزادی، تو پھر آئیں مل کر آزادی کی جنگ لڑتے ہیں ان کے خلاف جو ہماری آزادی کو سلب کیے ہوئے ہیں، جو ہماری زبانوں کو تالے لگائے ہوئے ہیں. لیکن آپ کو یہ بات کر دیں کہ ہم برسر ممبر، برسر دار اور برسر سجن اور برسر ہتھکڑیاں کفن پہنے ہوئے بھی حق بات کر جاتے ہیں، وہ کسی کو بری لگے یا اچھی لگے. اور آپ نے یہ بات کہا کہ میڈیا آزاد نہیں ہے، تو میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ کوئی جامع پلان بنائیں. تحریک لبیک آپ کے ساتھ مل کر میڈیا کی آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے. السلام علیکم صاحب، سمیر ملک باوی ٹی وی کراچی، ٹیم آف شریف سر. اقلیت کے حوالے سے تھوڑی سی پکچر کلیئر کریں. ہم بھی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں قائد کے الفاظ کہ یہ پاکستان کسی ملا کی جاگیر نہیں ہے، جہاں مسلمان آزاد ہے مسجد میں جانے کی، ہندو آزاد ہے مندر میں جانے کی، عیسائی آزاد ہے چرچ میں جانے کی. اب اس طرح کے جو لوگ اگر ہمیں جوائن کرتے ہیں، کیا رائے عمل ہے، کیا راستہ ہے، اس کو آپ بہت اچھا سوال کیا آپ نے اقلیت کے حوالے سے. ہر اقلیت اپنی عبادت گاہ میں اپنی عبادت کرنے کے لیے آزاد ہے. صرف اقلیت کا معنی یہ ہے، اقلیت کا مسائل کہاں پڑتے ہیں کہ جب کسی اقلیت میں سے کوئی شخص ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے تو وہ اقلیت مکمل مل کر اس کے ساتھ حمایت میں نکل آتی ہے. جیسے آپ کے سامنے پاکستان میں آسیہ مسیح کا ایک بہت بڑا کیس ہے جس کے اندر بہت سارے لوگوں کو مسائل تھا. ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص کسی بھی نبی کے بارے میں کہیں بھی بات کرے اس کا کسی مذہب سے تعلق نہیں رہتا. یہ اقلیتوں کو اس بارے میں بالکل واضح ہو جانا چاہیے. اور ہر اقلیت ہر چیز، آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ گزشتہ الیکشن 2018 میں تحریک لبیک پاکستان نے 3 خواتین کو اقلیتی نشستوں پر پاکستان میں کھڑا کیا. ان میں سے ایک نشست ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کے علاقے خیبر پختونخوا سے تھی، جو خاتون ہماری تبلیغ سے نہیں بلکہ تحریک لبیک پاکستان کے کردار سے مسلمان ہو چکی ہیں. تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اقلیتوں کے لیے ہر اس کے لیے ہمارے دروازے بھی کھلے ہیں، وہ ہمارے ساتھ آ کر بیٹھتے بھی ہیں. ہم نے 70 سال سے ان کو گٹر نالیوں پر نہیں لگایا ہوا، ان کے حقوق کو سلب نہیں کیا ہوا. یہ تو جنہوں نے سلب کیا ہوا ہے ان سے سوال ہونا چاہیے. ہم تو ان کے حقوق جو جائز ہیں ان کے ساتھ، وہ اپنی مذہبی آزادی میں بھی آزاد ہیں اور اپنی شخصی آزادی میں بھی آزاد ہیں. ان کے حقوق کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. سر میرا نام انیس منصوری ہے. آپ نے ابھی عزیز بھائی نے سوال پوچھا تھا آپ سے، ٹائمنگ بڑی کاؤنٹ ہوتی ہے. جب فیض آباد کا دھرنا ہوا اس کے بعد جب آپ کی رہائی کا معاملہ تھا، میرے 4 چھوٹے سے سوال آئے. جب ISI چیف کا ایشو آیا اس وقت آپ کے لیے دھرنا ہوا، اس سے پہلے نہیں ہوا، اور بالکل ایسا لگا کہ جیسے عمران خان پر پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو لایا جا رہا ہے، اور مطلب ایک مشاہدے میں یہ بات ہے. دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا جو آپ کا معاہدہ ہوا تھا اس میں 2 باتیں کہی گئی. ایک بات سوشل میڈیا پر بھی بہت زیادہ چل رہی ہے کہ آپ سے عمران خان نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کی تھی. دوسرا یہ کہ اس وقت بھی آپ سے اسٹیبلشمنٹ میں سے کون ملنے کے لیے آیا تھا وہاں پر، اور آپ سے مذاکرات کس نے کیے تھے. بظاہر تو ہمیں یہ نظر آیا تھا کہ ایک باجوہ صاحب کی تصویر کے ساتھ جو ہے وہ منیب الرحمان صاحب سے ساتھ تھے. تو کون آپ سے ملنے کے لیے وہاں پر آیا تھا، اور آپ کی وہ معاہدہ آپ نے کہا تھا جو منیب صاحب نے کہ 1 مہینے میں ہم ڈسکلوز کر دیں گے، وہ اب تک ڈسکلوز نہیں ہوا ہے. تیسرا معاملہ یہ ہے کہ جو ابھی شیخوپورہ میں بھی واقعات کچھ ہوئے، آپ کا بہت سارے معاملات ہوئے، آپ کو معلوم ہوگا، تو اس پر بھی یہ بات کہی گئی کہ آپ کو وہاں پر لایا جا رہا ہے، ایز اسٹیبلشمنٹ لا رہی ہے مسلم لیگ نون کے خلاف اور دیگر معاملات کے حوالے سے. تیسرا جو آپ کو معلوم ہے پورا شیخ کیا معاملات ہوا. اور چوتھا اور آخری سوال یہ ہے کہ کچھ سنی جماعتیں ہیں جن کے ساتھ آپ کے اختلافات سوشل میڈیا پر آج کل بہت زیادہ چل رہے ہیں، اور وہ سیاسی جماعت نہیں ہے، وہ ایک تبلیغی جماعت ہے دعوت اسلامی کے ساتھ. تو اس میں کیا حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے پہلا سوال کیا کہ جو دھرنے کی ٹائمنگ تھی وہ بڑی فٹ بیٹھی. آپ کو شاید معلوم نہیں ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے فیض آباد کے مقام پر یا دھرنوں کے لیے تین دفعہ گئی ہے، باہر نکلی ہے. ایک جب نواز شریف کا شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے تب تحریک لبیک پاکستان 7C اور 7B ختم نبوت کی شکوں کو بحال کرنے کے لیے نکلی. دوسری مرتبہ جب فرانسیسی سفیر کا مسئلہ آیا 16 نومبر 2020. دیکھیں
ماحول کے مطابق کسی کا آنا اور جانا. ٹھیک ہے, سوال کرنا آپ کا حق ہے, جواب دینا میرا. آپ نے سوال کیا, دوسرا دھرنا تھا 16 نومبر 2020, جس کو آپ ساروں نے صرف نظر کیا ہے, جو مقصد کے لیے دھرنا دیا گیا تھا کہ سفیر کو ملک بدری کرے. ٹھیک ہے جی, اس کی کوئی ٹائمنگ آپ کے ہاں نہیں مانا رکھتی, حالانکہ وہ سب سے شدید ترین شیلنگ کے دوران اور سب سے مشکل اور کٹھن سرد راتوں میں فیض آباد کے مقام تک پہنچے, اور پھر اس کے بعد شیخ رشید اور نور الحق قادری صاحب نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا. اور تیسری بات یہ کہ آپ کے سامنے جو اب قیادت بیٹھی ہے, ہم سارے اسیر تھے. تھرڈ لائن کی قیادت نے یہ بغدادی صاحب بھی اسیر تھے, میں بھی جیل میں تھا, اور امینی صاحب بھی. تھرڈ لائن کی قیادت نے اس سے 12 دن پہلے روڈ کے اوپر دونوں سائڈوں کے اوپر بیٹھ کر مسلسل 12 ربیع الاول کے مہینے میں احتجاج کیا, اور کوئی ایک شخص بھی بات کرنے کے لیے تیار نہ ہوا. آپ نے کہا ٹائمنگ اچھی تھی, تو ہمیں نہیں معلوم کہ چیف آ رہا تھا, DGISI چیف جا رہا تھا, ہمیں یہ نہیں معلوم. ہمیں یہ معلوم تھا کہ ہم 8 ماہ سے جیلوں کے اندر مشکلات کا شکار تھے, اور تحریک لبیک پاکستان کے ہر کارکن کے لیے پاکستان ایسے ہی بنا ہوا تھا جیسے فلسطینی کے لیے ایک فلسطین ہے اور کشمیری کے لیے کشمیر ہے. جہاں وہ جاتا اس کو گرفتار کر لیا جاتا, وہ اپنے انصاف کے لیے کورٹ میں جاتا, وہاں سے پکڑا جاتا, اس کی سنوائی نہیں ہو رہی تھی. تو پھر آپ بتائیں کہ ہمیں احتجاج کے علاوہ کوئی رستہ تھا؟ اور اگر کسی کی ٹائمنگ کسی کے ساتھ مل گئی ہے تو یہ سوال ان سے ہونا چاہیے کہ اس ٹائمنگ سے آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہے یا نہیں. یہ سوال وہ چیف صاحب اور جن کے بارے میں آپ دے رہے ہیں وہ دیں گے. ہمیں اس دھرنے سے یہ فائدہ ہوا کہ ہماری جماعت بھی کل عدم واپسی ہوئی, مقدمات کا اخراج ہوا, رہائیاں ہوئیں, اور اس ملک سے سفیر رضاکارانہ طور پر چلا گیا. اور آپ نے دوسرا سوال کیا کہ کچھ تنظیمات ہیں جو ہم سے ہاں میرے سے مذاکرات کرنے کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب تشریف لائے. اس سے پہلے مرحلے میں شیخ رشید اور نور الحق قادری صاحب اور ان کے ساتھ راجہ بشارت وزیر قانون پنجاب وہ تشریف لائے. اور اس کے بعد دوسرے مرحلے میں اسد کیسر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب یہ تشریف لائے, اور ان کے ساتھ علی محمد خان وزیر پارلیمانی امور وہ بھی تشریف لائے, اور ان کے ساتھ مولانا بشیر فاروقی صاحب اور مفتی منیب الرحمان صاحب بھی موجود تھے. اور آخری سوال آپ کا یہ ہے کہ جو یہ دیکھیں جی, ہم اسیر تھے, وہ لوگ موجود ہیں, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں سوال. یہ ہم تو جیل کے اندر تھے, ہم تو باہر آ کر ہم نے بھی آپ کی طرح تصویر دیکھی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے وہ پوچھا آخری کہ سنی تنظیمات کے ساتھ, تو دیکھیں ہم سیاسی لوگ ہیں, ہمارا مد مقابل بھی سیاسی لوگ ہیں, ان کا تبلیغی اصلاحی کام ہے, ان کے مد مقابل تبلیغی اور اصلاحی جماعتیں ہو سکی ہیں یا ان کے معاملات ہو سکتے ہیں. ہمارے مخاطبین اور ہمارے سامعین سیاسی لوگ ہوتے ہیں, اور سیاسی ہم بات کرتے ہیں, اور سیاسی لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں, اور اپنے سیاسی جو اہداف ہیں ان کو اچیو کرتے ہیں. بہت شکریہ. عمران شاہ میرا نام ہے, FBN نیوز TV سے. FBN جی, پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کل الیکشن ہونے جا رہا ہے نہیں, اس میں جو پریزائڈنگ افسران ہوتے ہیں وہ کم سے کم 1 ہفتے پہلے جو ہے وہ لے جاتے ہیں اور ان کا لیٹر نکل جاتا ہے. لیکن افسران مانگے گئے ہیں BMC کورنی سے, اور کل مانگے گئے ہیں رات کو 10 بجے لیٹر آیا ہے BMC کے ایڈمنسٹریٹر کے نام پر کہ آپ 50 افسران کی لسٹ دے دیں. وہ افسران کی لسٹ آج گئی ہے, اور آج ابھی تک وہاں سے لیٹر نہیں نکلا ہے کہ پریزائڈنگ افسر کون ہوگا. تو اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ یہ بریکنگ ہے یا نہیں؟ دیکھیں, یہ اس انتخابی عمل کا پہلا ایک فاؤل ہے, اور اسی طرح کے سارے فاؤل ہمارے نظام کے اندر موجود ہیں کہ جب ہم فارم 46 یا 47 طلب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فارم موجود نہیں ہے. تو یہ ساری پری پلان ریگنگ کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن تحریک لبیک پاکستان اپنے ہر ووٹ پر انشاءاللہ کل پہرا دے گی اور بتائے گی کہ ریگنگ کا اب اس معاشرے میں اور اس قوم کے پاس اس ریگنگ کی یا دھاندلی کی قبولیت نہیں ہے. اب اس کو قوم یکسر مسترد کرتی ہے اور انشاءاللہ اپنے ووٹ کے اوپر پہرا دے گی. جی آپ آزاد ہیں. پاکستان کی جو فوج ہے اس کو تقریباً تمام جماعتوں کی جانب سے ہی جو ہے وہ کہا جانا وہ آپ لیکن آپ کی جماعت اب تک بڑا خوف رکھا ہوا ہے, لیکن
जी, मेरा इशारा बिल्कुल मुस्तफ़ा कमाल साहब की तरफ नहीं है। और आपने फ़ौज के बारे में बात कहा, मसला ये है कि हम जब फ़ौज के नहीं उनके चंद अफराद के किरदारों के बारे में बात करते हैं तो हम पर अपने ही लोग कहते हैं कि आप गद्दार हो गए। जब हम उनकी साइड लेते हैं तो वो कहते हैं जिस बात में वो हक बजानिब है तो लोग कहते हैं ये एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। तो ये दोहरा मेयार है। हम बात हक की करते हैं कि इदारा है, इदारे को अपने हुदूद और क़यूद में बिल्कुल काम करना चाहिए। मुल्क इदारों के साथ कायम रहते हैं, ये हमारी बात तय है। लेकिन फ़ौज की सियासत में मुदाखलत, इसको हम 1% भी कबूल नहीं करते। ना हमारी जमात करती है, ना कोई पाकिस्तानी करता है, ना हमारा कारकुन करता है। तो ये हमारा सीधा साफ साफ मुतालबा है। दूसरी बात यह है कि हम अपनी ही कौम, अपनी ही फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाए तो ये भी मुनासिब बात नहीं है। हम उनकी गलतियों की निशानदही करते हैं, करते रहेंगे और इंशाअल्लाह उसकी जहाँ तक मुमकिन हुआ उसका सद्देबाप भी करेंगे। मेरा नाम शुजात कुरैशी, मेट्रो टीवी से मेरा ताल्लुक है। ये बताएं कि लास्ट टाइम आपका जो मुआहदा हुआ था तहरीक इंसाफ जब आप शुरू किया है, कौन ऐसा मुआहदे में क्या है जो अभी तक मंज़िल आम पर नहीं आया, उसका ज़रा बताएं। देखें जी, ये मुआहदा जो हुआ था वो हम मुआहदे के अंदर मौजूद थे और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब उसके गारंटर थे। ठीक है जी, वो मुआहदा मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के पास है जो आज तक अगर सामने नहीं आ सका तो ये उसका जवाब वही देंगे जिनके पास मुआहदा है। हम मुआहदा करने वाले थे और आगे से हुकूमत हमारे साथ मामला तय करने वाली थी और जो गारंटर हैं उनके पास मुआहदा सील है, वो आप उनसे जाकर सवाल कर सकते हैं कि मुआहदे में क्या है। अल्लामा साहब बहुत सारे सवाल हुए इधर, लेकिन इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला महंगाई है। कौमी असेंबली में और सूबाई असेंबली में जो है बजट पेश कर दिया गया है। ये बताइए कि महंगाई के हवाले से आपका क्या राय है हमारे? देखें जी, मुल्क के अंदर महंगाई जो है वो IMF और दूसरी जितने भी हमने कर्ज़ उठाए हुए हैं उनकी वजह से है। लेकिन पूरी दुनिया में ममालिक हैं जो कर्ज़ लेते हैं और कर्ज़ देते भी हैं वापस और सारा कुछ। हमारे मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है वो सूद का है। जो हमने कर्ज़ उठाए हैं वो सूद की बुनियाद पर हैं। और अभी कल परसों मिफ्ता इस्माइल साहब का एक बयान था कि IMF हमसे राज़ी नहीं है। भाई, ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना है। आप पहले किसी से जाकर पूछो कि क्या अल्लाह और उसके रसूल आपसे राज़ी हैं जो आप इसके अंदर चला रहे हो सूद? 70 साल से सूद चला रहे हो। और ये मुल्क के अंदर मेन महंगाई की वजह सूद है और अशराफिया की अयाशियाँ हैं। अगर इन दोनों को बैक वक्त ख़त्म कर दिया जाए तो ये मुल्क आसानी से इसका आम तबका और मुतवसत तबका और गरीब तबका अपनी ज़रूरियाती अशिया को बहुत आसानी से अप्रोच कर सकता है। नहीं जी, TLP में मौरूसी सियासत नहीं रहेगी। अगर कोई अच्छा आदमी मुझसे अच्छा वज़ीर आज़म का PM का कैंडिडेट हुआ, इंशाअल्लाह साद रिजवी उसको खुद सपोर्ट करेगा। दूसरी बात यह है कि मैं इस सवालात की जद में जेल जाने से पहले तक था, जैसा आपने सवाल किया मौरूसी सियासत, लेकिन जेल जाने के बाद मैं 8 महीने इस पार्टी का चेयरमैन नहीं रहा। मेरे बाद कायम मकाम लोग मौजूद रहे, हजरत रहे, उसके बाद बहुत सारे लोग रहे, तो उन्होंने पार्टी को चलाया। उसके बाद उसके आने के बाद लोगों ने मुतफ़क़ा तौर पर फिर मुझे पार्टी चेयरमैन बना दिया। हालांकि मैं उस बात पर राज़ी नहीं था। मैं ये कह रहा था कि आप कोई और अमीर मुंतखब कर लें, लेकिन वो जेल के सारे मामलात और मुश्किलात गुजारने के बाद लोगों ने फिर एतमाद का इजहार किया। अब मैं इन सवालात की जद में नहीं हूँ और इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक मौरूसी सियासत करने की ना हामी है और ना कायल है, ना इसका तरीक़ाकार है। मुझसे अच्छा कोई भी परफॉर्म करेगा आज भी तहरीक लब्बैक में, तो उसके लिए सदर की सीट भी खाली है, नायब सदर की और सेक्रेटरी जनरल की हर सीटें खाली हैं उसके लिए इंशाल्लाह। जनाब, देखें जी, नताइज अगर प्री प्लान रिगिंग स्टार्ट हो गई है तो आपको भी मालूम है कि मुझे भी मालूम है नताइज क्या हो सकते हैं। अगर फ़र्क ज़मीन और आसमान का रख दिया गया तो फिर तो नताइज नहीं। हम एक इंतखाबी अमल के अंदर जा रहे हैं, अगर हमें वाज़े नज़र आ गया कि यहाँ धांधली हुई है, यहाँ धुंध पड़ गई, RTS सिस्टम बैठ गया है, तो फिर तो हम उसको कबूल नहीं करेंगे। अगर वैसे कोई बात है तो इंशाअल्लाह उस नताइज को पहले भी कबूल किया और अब भी कबूल करेंगे। 249 में भी आपके सामने कबूल किए। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इब्राहिम चतरालिया न्यूज़ से।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब मदीने के दौरे पर गए थे तो वहाँ जब उनके नबी मस्जिद नबी की बेहुरमती की गई, उस हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कोई ख़ास तहरीक उस हवाले से नहीं दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायद आप तक वो हमारा बयानिया और हमारा बयान ना पहुंचा हो। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह रद्द-ए-अमल दिया था कि हरम नबी की तौहीन किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं है। जाने वाले को भी वहाँ सर झुका कर जाना चाहिए और बग़ैर प्रोटोकॉल कर जाना चाहिए, और जो वहाँ पे तौहीन कर रहे थे उनको भी ख्याल करना चाहिए। लेकिन तहरीक लब्बैक का एक सवाल है पूरी कौम से कि हरम नबी हुजूर का घर है, घर की तौहीन हुई है। जब हुजूर की ज़ात की तौहीन हुई थी तो आप सब कहाँ सोए रहे थे? हम तब भी चीख चीख के कह रहे थे कि ये हुजूर की ज़ात का मसला है, हुजूर के घर का मसला है। ये हमारे जो जितने भी सियासी क़यादत है और मजहबी क़यादत है, इनको अपनी इज़्ज़त बताने की बजाय लोगों को सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल की इज़्ज़त बतानी चाहिए, ताकि लोगों को उसका तकद्दुस उनके ज़हनों में मलूज़ खातिर रहे किसी भी मकाम पर। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुर्रहमान बेग समानी से सर एक सवाल है कि जब से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वजूद में आई है, जब से एक ख़ास एतराज़ आप लोगों पर उठाया जाता है कि माजी में हम देखते थे कि जो भी आपके जिस मकतब फ़िक्र को आप रिप्रेजेंट करते हैं उसकी जो तंजीमें थी जैसे JUP की या बाकी दीगर थी, कि उन पर मुतशद्दिद होने का या तशद्दुद का इल्ज़ाम नहीं लगता था। लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर एक सबसे बड़ा जो इल्ज़ाम लगाया जाता है वो कि भाई ये तशद्दुद करते हैं या धरनों में जो भी सारे मामला हुए। और एक सवाल है कि सर जो 240 का आपके कैंडिडेट है काशिफ रिजवी साहब, उन पर भी जो मुखालफिन है बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उस पर भी ज़रा बता दें कि भाई वो उनको कि भाई आपको कोई अपना पार्टी का कोई कारकुन नहीं मिला था टिकट देने के लिए, कि उस पर भी बहुत ज़्यादा एतराज़ात उठाए जा रहे हैं कि भाई वो लैंड ग्रैबर्स के साथ ही है या माजी में उनका फला बैकग्राउंड था या जो भी था व्हाटएवर। आपने इनके सवाल का जवाब दे दूं फिर आप आपको बोलने में आसानी होगी। जो तशद्दुद वाली बात हुई, प्रेस क्लब के सेक्रेटरी मौजूद है, मैं KMJ का सेक्रेटरी, मतलब सहाफ़ती तंजीमों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बात हो गई कि हम जो आपके सारे प्रोग्राम कवर करते हैं जिसमें प्रोटेस्ट हो या एहतजाज या रेली, लेकिन वो न्यूज़ वहाँ से नहीं चलती। एक बात हो चुकी है कि ऊपर से नहीं चलती, मालिकान और मैनेजमेंट होती है। लेकिन तशद्दुद जो मुजाहिरों को कवर करने वाले सहाफ़ी, फोटोग्राफर, कैमरामैन होते हैं उन पर होता है। इसको ज़रा अपने कारकुनों को कह दें कि कम अज़ कम जो आपके साथ खड़े होते हैं सहाफ़ी, उनका ज़रूर ख्याल रखा जाए, उनको तशद्दुद का निशाना न बनाया जाए। देखें, हमारे साथ कोई सहाफ़ी खड़े हैं तो वेल एंड गुड, नहीं भी खड़े तो वेल एंड गुड। जो भी सहाफ़ी हैं उनका एहतराम करना चाहिए। हमारे कारकुनान हो, कोई भी किसी भी पार्टी का कारकुन हो, उसको एहतराम करना चाहिए। सहाफ़ी का एहतराम है वो इंशाअल्लाह, उनके साथ किसी भी दूसरी तरह की बात नहीं करनी चाहिए। आपका काम है कवर करना, वो कवर करें, अच्छी चीज़ को करें, बुरी चीज़ को, ये उनका अपना अमल है। दूसरी, आपने सवाल किया कि तशद्दुद, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के किसी एक धरने में, किसी एक मामले में, पूरे पाकिस्तान के जब वज़ीर इत्तलात थे ये फवाद चौधरी साहब, इनको पूरे पाकिस्तान में एक केलों की रेडी के अलावा कोई चीज़ नहीं मिली थी जो मीडिया पर दिखा सकें। अगर आप तशद्दुद की बात करते हैं, ये सिर्फ सरासर एक प्रोपेगेंडा है जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सर पर थोप दिया जाता है। आपके सामने हमने इतने धरने की, ये सारी चीज़ें आई, किसी एक बैंक वाले ने, हम जहाँ से गुजरते हैं, किसी एक मैकडोनल्ड वाले ने, किसी छाबी वाले ने, रेडी वाले ने ये कहा हो कि इन्होंने मेरी चीज़ें लूट ली हैं, मुझे उठा लिया है। पाकिस्तान के अंदर जब बेनज़ीर मोहतरमा का मर्डर हुआ, आपने देखा पूरा आधा पाकिस्तान जल गया, बैंक लूटे गए, पटरियाँ उखेड़ दी गई। वहाँ तो किसी को मुतशद्दिद पीपल्स पार्टी नज़र नहीं आई। जहाँ सब कुछ हुआ, यहाँ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आज तक ये सफाई दे रही है हम मुतशद्दिद नहीं है। भाई, अपने बाहक को लेने के लिए अगर हम हर अदालत का दरवाज़ा खटकाएँ, वो सुप्रीम कोर्ट हो, वो हाई कोर्ट हो, वो ATC कोर्ट हो, वो सेशन कोर्ट हो, सिविल कोर्ट हो, हर अदालत में जाएं और अदालत कहे कि आप बरी हैं, आप कोर्ट से बरी हैं, आपको इजाज़त है कि आप अपने घर चले जाएं, और आर्डर करें, और हुकूमत इस पर अड़ के खड़ी हो कि हमने साद रिजवी को रिहा नहीं करना, शफीक अमीनी साहब को रिहा नहीं करना, गुलाम गौस बगदादी साहब को रिहा नहीं करना, तो मुझे बताएं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले कौन सा तरीका इख्तियार करें अपना हक लेने के लिए? तो मजबूरन एहतजाज की तरफ कदम उठाया जाता है, और फिर उस एहतजाज को पुरतशद्दुद करने के लिए उतना ही वो चीज़ें सारी सामने लाई जाती हैं। अभी इमरान खान साहब का धरना हुआ है, सारी चीज़ें हुई हैं, मुझे बताएं क्या सख्ती की गई है, क्या क्रैकडाउन किया गया, हमारे सामने मौजूद है। अगर हम जो TLP के साथ रवैया रखा जाता है, अगर उसका 10% भी PTI के साथ रखें तो PTI का वजूद ही खत्म हो जाए। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ इस बात को। ये बात नहीं है, तशद्दुद तब बढ़ता है जब एक आदमी, हमें भी हक हासिल है अगर PTI को इस्लामाबाद जाके मार्च, धरना या कोई भी काम करने का हक हासिल है, इसी तरीके से
TLP بھی پاکستان کے الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ جماعت ہے, اس کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ کہیں بھی دھرنا دے سکتی ہے, احتجاج کر سکتی ہے, لانگ مارچ کر سکتی ہے, لیکن ہماری راہ میں تو خندقیں کھودی جاتی ہیں بھائی, ہماری راہ میں تو پل توڑ دیے جاتے ہیں. تو آپ ہمیں متشدد کہہ رہے ہیں, ہم متشدد ہرگز نہیں ہیں. جب کسی بھی موب کو روکنے کے لیے یا اس کو ڈسپرس کرنے کے لیے گولیاں چلائی جائیں اور جناب شہید کیے جائیں اور خون بکھیرا جائے, تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ خون دیکھنے کے بعد تو ہر ایک کا ایک جو جذبہ ہے اور جو حالت ہے وہ کیفیت آپے سے باہر ہو جاتی ہے. پھر بھی ہمارے ہاتھ سے کسی بھی ریاستی شخص اور ریاستی مشینری کو نقصان نہیں پہنچا, اس کی بھی آپ رپورٹ اپنے اداروں سے لے سکتے ہیں. اور دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ ہاں, NA-240. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ NA-240 کے اندر جب 2018 میں الیکشن تھا تو یہ بھائی ہمارے امیدوار بن کے آئے تھے PS کے اس وقت بھی, اور ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا, ان سے بہتر آدمی موجود تھے. ابھی بھی بہت سے لوگ آئے ٹکٹ کے لیے, تو یہ ہمارے 2018 سے بھی پہلے کے 2017 کے کارکن ہیں اور باقاعدہ فارم فل کیا ہوا ہے اور یہ باقاعدہ رکن ہے. تو آپ نے اپنے کارکن کو ٹکٹ دیا ہے. دیکھیے اگر ماضی کی بات کہیں, کوئی بھی اپنا ماضی ختم کر کے اور اپنی ساری چیزوں کو توبہ کر کے آتا ہے, اور آج بھی اگر جو آپ نے الزام کہے ہیں اگر TLP دیکھتی ہے کہ وہ ثابت ہو جاتے ہیں تو ہم اس سے برات کا اعلان کریں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ سب کا تشریف لانے کا بہت شکریہ. آپ سب احباب کا تشریف لانے کا بہت شکریہ, اور امید ہے آئندہ بھی انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ. بہت شکریہ. السلام علیکم. جی انشاءاللہ.